ناظرین آداب، اردو خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں اسماعیل ریحان۔ ڈالتے ہیں سرخیوں پر نظر۔ نظام امتحان میں اصلاح کی ضرورت، نیٹ معاملے پر سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ جاری۔ بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی اور اس کی طلبہ تنظیم پر پابندی، انسداد دہشت گردی قانون کے تحت اقدام۔ پارلیمنٹ میں تقریر کے بعد ای ڈی دعوے کا منصوبہ، راہل گاندھی کا دعویٰ۔ اسرائیل سے بدلہ لینے کا طریقہ زیر غور، ایران کے آرمی چیف نے دیا انتباہ۔ کیدارناتھ یاترا فی الحال معطل، اتراکھنڈ میں اب تک 14 افراد ہلاک۔ مغلوں کا نام مٹانے سے تاریخ نہیں بدلے گی، مرکزی حکومت پر تعلیمی نظام کو برباد کرنے کانگریس رکن پارلیمنٹ محمد جاوید کا الزام۔ ایس سی درجہ بندی سپریم کورٹ کا فیصلہ، چیف منسٹر تلنگانہ کا اظہار تشکر۔ ہندوستان اور سری لنکا کے درمیان پہلا ون ڈے میچ، روہت شرما اور وراٹ کوہلی کی واپسی۔ اب بڑھتے ہیں تفصیل کی جانب۔ نیٹ یو جی امتحان میں پیپر لیک اور بے ضابطگی معاملے پر سپریم کورٹ نے اپنا تفصیلی حکم پڑھ کر سنایا۔ عدالت نے واضح لفظوں میں نظام امتحان میں اصلاح کی ضرورت پر زور دیا اور مرکزی حکومت کی طرف سے اسرو کے سابق چیف رادھا کرشن کی صدارت میں تشکیل کمیٹی سے کہا کہ وہ غور و خوض کے بعد اپنے مشورے پر مبنی مکمل رپورٹ جمع کرے۔ سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت کی اس کمیٹی سے کہا کہ وہ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر بنائے، امتحان سینٹر بنانے کے طریقہ کار میں بہتری پر رپورٹ دے، طلباء کے ویریفیکیشن کو مضبوط کیا جائے، پورے عمل میں تکنیک کی مدد پر مشورہ دے اور اس سے متعلق تمام تفصیلات پر مبنی رپورٹ 30 ستمبر تک مرکزی حکومت کے حوالے کر دے۔ ان سب کے علاوہ کمیٹی امتحان کے سوال نامے میں ہیرا پھیری سے بچنے کا طریقہ بھی بتائے۔ بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی اور اس کی طلبہ تنظیم پر پابندی عائد کر دی گئی۔ حسینہ واجد حکومت نے جماعت اسلامی کو عسکری و دہشت گردی تنظیم قرار دیا۔ جماعت اسلامی اور اس کے طلبہ ونگ کو حالیہ طلبہ احتجاج میں تشدد کا ذمہ دار قرار دیا گیا۔ جماعت اسلامی پر انسداد دہشت گردی قانون کے تحت پابندی لگائی گئی۔ سرکاری ملازمتوں کے کوٹا سسٹم کے خلاف پچھلے ماہ طلبہ نے احتجاج کیا تھا۔ طلبہ مظاہروں کے دوران 200 سے زیادہ افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ پولیس نے مظاہرین کے خلاف کارروائی میں 10,000 سے زیادہ افراد کو گرفتار کیا تھا۔ بنگلہ دیش میں طلبہ نے سرکاری ملازمتوں کے کوٹا سسٹم کے خلاف احتجاج کیا تھا۔ بنگلہ دیش کے سپریم کورٹ نے سرکاری ملازمتوں کے لیے 97% اوپن میٹ مقرر کیا ہے۔ بنگلہ دیش جماعت پر پہلی بار 1972 میں سیاسی مقصد کے لیے مذہب کا غلط استعمال کرنے پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ 50 سال کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ اس تنظیم پر پابندی لگائی گئی ہے۔ کانگریس رکن پارلیمنٹ اور لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے دعویٰ کیا ہے کہ پارلیمنٹ میں ان کی اس تقریر کے بعد انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ ان پر چھاپہ ماری کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ راہل گاندھی نے یہ دعویٰ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں کیا ہے۔ انہوں نے رات تقریباً 2 بجے کیے گئے اس پوسٹ میں لکھا ہے، ظاہر ہے 2 میں سے ایک کو میرا چکرویو والا بیان پسند نہیں آیا ہوگا۔ ای ڈی ذرائع نے بتایا ہے کہ چھاپہ ماری کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ میں بازو پھیلا کر انتظار کر رہا ہوں، چائے اور بسکٹ میری طرف سے ہوگا۔ ایرانی فوج کے چیف آف اسٹاف میجر جنرل محمد حسن باقری نے کہا ہے کہ اسرائیل سے حماس کے رہنما اسماعیل ہنیے کی شہادت کا بدلہ لینے کا طریقہ زیر غور ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ ایران اسماعیل ہنیے کے قتل کا بدلہ لینے کے طریقے کا جائزہ لے رہا ہے۔ ایرانی فوج کے سربراہ کا کہنا تھا کہ اسماعیل ہنیے کی شہادت کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ ایرانی فوج کے چیف آف اسٹاف میجر جنرل محمد حسین باقری نے کہا ہے کہ اسرائیل سے حماس کے رہنما اسماعیل ہنیے کی شہادت کا بدلہ لینے کا طریقہ زیر غور ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ ایران اسماعیل ہنیے کے قتل کا بدلہ لینے کے طریقے کا جائزہ لے رہا ہے۔ ایرانی فوج کے سربراہ کا کہنا تھا کہ اسماعیل ہنیے کی شہادت کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ میجر جنرل محمد حسین باقری نے مزید کہا کہ اسرائیل کے خلاف کئی اقدامات کیے جانے چاہیے، اسرائیل کو ہر حال میں پچھتانا پڑے گا۔ اتراکھنڈ میں شدید بارش کی وجہ سے اب تک 14 افراد کی موت ہو چکی ہے، جن میں سے ایک ہی خاندان کے 3 افراد شامل ہیں۔
مسلسل بارش کی وجہ سے اس پہاڑی ریاست کے کئی علاقوں میں سیلاب جیسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ کیدارناتھ یاترا کے راستے میں 3300 عقیدت مندوں کو بچایا گیا ہے۔ ان میں سے 700 عقیدت مندوں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے بچا لیا گیا۔ اس کے ساتھ تقریباً 5000 فوڈ پیکٹ بھی تقسیم کیے گئے۔ وزیر اعظم دفتر نے بھی مدد بھیجی ہے۔ فضائیہ کے چنوک اور MI-17 کو ریسکیو کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ ATF کی مدد کے لیے 3 ٹینکر بھی بھیج دیے گئے ہیں۔ حکام نے بتایا کہ اتراکھنڈ میں رات بھر کی شدید بارش کی وجہ سے 14 افراد ہلاک اور 10 سے زیادہ زخمی ہو گئے۔ کیدارناتھ یاترا پر جانے والے عقیدت مندوں کی حفاظت کو مد نظر رکھتے ہوئے حکام نے کئی مقامات پر مٹی کے تودے گرنے کی وجہ سے یاترا کو فی الحال معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ گوڑا پاداؤ، لنچولی، بڑی لنچولی اور بھمبالی میں پتھروں کی وجہ سے ٹرین کا راستہ مسدود ہے۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ محمد جاوید نے مرکزی حکومت پر تعلیمی نظام کو برباد کرنے اور امتیازی سلوک کی پالیسی اپنانے کا الزام لگایا اور کہا کہ اگر ملک میں مسلمان نہ ہوتے تو BJP انتخابات میں اپنا کھاتہ بھی نہیں کھول پاتی۔ سال 2024-25 کے لیے وزارت تعلیم کے مد میں گرانٹ کے مطالبات پر لوک سبھا میں بحث میں حصہ لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مغل 300 سال تک ملک میں رہے، حکومت کے مٹانے کی کوششوں سے کیا تاریخ سے مٹ جائیں گے۔ جاوید نے کہا کہ حکومت کو امتیازی سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ محمد جاوید نے الزام لگایا کہ BJP مسلم مخالف، دلت مخالف، طالب علم مخالف، غریب مخالف جذبات پیدا کر کے حکومت کر رہی ہے۔ اگر ہندوستان میں مسلمان نہ ہوتے تو حکمران جماعت BJP کا کھاتہ نہیں کھلتا۔ انہوں نے کہا کہ وہ بنگلہ دیش کے بارے میں بہت بات کرتے ہیں، بنگلہ دیش کی GDP ہم سے بہتر ہے۔ Sir, we also have as much intelligence as anybody else. We can contribute as much as anybody else in this country, and we have contributed. So اسی لیے I appeal to you, sir, that you should not discriminate. I know this government stands on discrimination. It stands of anti-Muslim, anti-SC, anti-Dalit, anti-student, anti-poor sentiments جگہ کے یہ راج کر رہی ہے۔ اگر ہم مسلم نہ ہوتے آپ کے ہندوستان میں تو BJP کا تو کھاتہ ہی نہیں کھلتا۔ SC درجہ بندی پر سپریم کورٹ کی دستوری بینچ کے فیصلے پر چیف منسٹر ریونت ریڈی نے اظہار تشکر کیا۔ اسمبلی میں اس موضوع پر انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت کی محنت SC ذیلی ذاتوں کے درجہ بندی کے لیے کامیاب رہی ہے۔ انہوں نے یاد دلایا کہ اس مسئلے پر تحریک التوا پیش کرنے پر ان کے ارکان اسمبلی سے معطل کیے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال دسمبر میں نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا اور وزیر صحت دامودر راج نرسمہا نے ایڈوکیٹ جنرل کو سپریم کورٹ بھیجا تھا اور درجہ بندی پر سپریم کورٹ کے قانونی ماہرین کے سامنے دلائل پیش کیے تھے۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق تلنگانہ حکومت ABCD درجہ بندی کرنے کا فیصلہ کرے گی۔ ہندوستان اور سری لنکا کے درمیان 3 ون ڈے میچوں کی سیریز کا پہلا میچ آج سے پیر کھیلا جائے گا۔ ICC T20 ورلڈ کپ کے فائنل کے بعد ہندوستانی ٹیم کے کپتان روہت شرما اور وراٹ کوہلی پہلی بار کھیلیں گے۔ دونوں نے T20 فارمیٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا تھا۔ ٹیم انڈیا ورلڈ کپ کے بعد پہلی ون ڈے سیریز میں اترنے جا رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس میچ کے دوران بارش ہو سکتی ہے۔ ہندوستانی ٹیم نے سری لنکا کو T20 سیریز میں 0-3 سے کلین سوائپ کیا ہے۔ اب ٹیم انڈیا 3 میچوں کی ون ڈے سیریز کھیلے گی۔ یہ میچ کولمبو کے آر پریماداسا اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ اس میچ میں شائقین کو ایک بار پھر روہت شرما اور وراٹ کوہلی کا جلوہ دیکھنے کا موقع ملے گا۔ یہ جوڑی 29 جون کو T20 میں ورلڈ کپ کے فائنل کے بعد دوبارہ میدان میں اترے گی۔ اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے۔ پھر کل ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔